ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدوار ہے، مارچ کے 13 اور رمضان کی دوسری تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آخر میں ہے آپ کے لیے ایک اور سوال. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ماہ سیام کے آمد کے ساتھ ہی ضلع کرگل کے مختلف مساجد و امام بارگاہوں میں ہر سال کی طرح ان سال بھی خصوصی مجالس کا اہتمام کیا گیا ہے. اس حوالے سے ضلع ہیڈ کوارٹر پر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل اور جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام جامع مسجد کرگل اور احاطہ اسلامیہ سکول میں تبلیغی مجالس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس دوران علماء کرام ماہ سیام کے فضیلت، اہمیت اور شرافت پر مفصل روشنی ڈالی. ان مجالس میں کثیر تعداد میں روزہ داروں نے شرکت کی. ماہ مبارک رمضان کے دوران ضلع کرگل میں روزہ داروں کو بازاروں میں ضروریات زندگی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت بازاروں میں تازہ سبزی، میوہ جات، میٹ اور چکن وغیرہ نایاب ہو گئے ہیں. وہیں بہت سے اشیاء خوردنی کی قیمتوں میں اضافہ ہونے سے غریبوں کی دسترس سے باہر ہو گئے ہیں. عوام چاہتے ہیں کہ حکومت جلد سے جلد سری نگر کرگل قومی شاہراہ کو کھولنے کے لیے متعلقہ ایجنسیوں پر دباؤ ڈالے. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی جانب سے موصولہ پریس بیان کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے شہر مقدس قم میں موجود امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے ذیلی شاخ کے مجلس عاملہ کا انتخاب کل مورخ 11 مارچ کو عمل میں لایا گیا، جس میں شیخ اعجاز شریفی بطور صدر، جبکہ نائب صدر شیخ فدا صالحی اور خزانچی شیخ ذاکر رفیعی منتخب ہوئے. اس انتخاب میں کل 84% ممبران نے شرکت کی. ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کرگل کے اہتمام سے پیڈاگوجیکل لیڈرشپ پر 3 روزہ تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. یہ پروگرام ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹروں کے لیے مختص تھا. اس تربیتی پروگرام میں ضلع کرگل کے مختلف ہائی اسکولوں کے 35 سے زائد ہیڈ ماسٹروں نے شرکت کی. پروگرام کا مقصد تعلیمی قیادت کے حوالے سے علم اور ہنر فراہم کرنا تھا اور اس کے فریم ورک کو اسکولوں میں ایک جامع سالانہ تدریسی منصوبہ تیار کرنا تھا. اس موقع پر پرنسپل ڈائٹ عبدالقیوم سمیت دیگر مقررین نے ایچ او ڈیز کے مثبت کردار اور صحیح تعلیمی منصوبے پر روشنی ڈالی. 4 منزلہ عمارت کرائے کے لیے خالی نزد اولڈ ٹیکسی اسٹینڈ گرین لینڈ ہوٹل کے سامنے. ہر فلور 1200 اسکوائر فیٹ پر مشتمل. ہر فلور پر 2 اٹیچ واش روم اور سپریٹ بجلی میٹرز. 500 لیٹر پانی کی ٹینکی فل فنشنگ کے ساتھ دیے جائیں گے. یاد رہے، صرف بینک، کلینک، آفس، کوچنگ سینٹر اور لیب وغیرہ کے لیے دیے جائیں گے. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9469627779. دوسرا نمبر 8491811606. تیسرا نمبر 6005582258. سری نگر لیہ قومی شاہراہ پر برف ہٹانے کے کام میں بڑی پیش رفت دیکھنے کو مل رہی ہے. وجیک بیکن کے عملے مشنریز اور افرادی قوت کے ساتھ انڈیا گیٹ تک پہنچ گئے ہیں اور ہل کونسل کے سربراہ نے اگلے چند روز میں مذکورہ شاہراہ کو جتنا ہو سکے ذرائع آمد رفت کو بحال کرنے کی توقع کا اظہار کیا ہے، تاکہ ماہ مبارک رمضان میں کرگل کے لوگوں کو ضروریات زندگی کے حوالے سے درپیش مسائل و مشکلات کا ازالہ ممکن ہو سکے. ادھر ذرائع کے مطابق وجیک کی جانب سے برف ہٹانے کا کام 0 پوائنٹ تک مکمل کر لیا ہے. وہیں سونامرگ کی طرف سے بھی برف ہٹانے کا سلسلہ جاری ہے.
چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے شارجہ چمل میں IRP 25 بٹالین کو زمین کے الاٹمنٹ پر تبادلے خیال کرنے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے، SSP کرگل شری رام آر، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کونسلر پوائنٹ اور محلے شارجہ چمل کے لوگوں نے شرکت کی۔ اس دوران اسسٹنٹ کمشنر ریونیو نے ہل کونسل کو بتایا کہ سال 2020 میں محکمے کو تقریباً 25 کنال زمین کی الاٹمنٹ کی گئی تھی، اور SSP نے شرکاء کو مطلع کیا کہ پولیس سکول عمارت کی تعمیر کے لیے پہلے ہی DPR UT لداخ کے اعلیٰ حکام کو پیش کر دیا ہے۔ دینی اسنا مقامی لوگوں نے ہل کونسل کے سربراہ کو مطلع کیا کہ دستیاب زمین صرف قبرستان کے لیے مختص ہے، جس پر CEC آخون نے کہا کہ مقامی لوگوں کو ایک تجویز پیش کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ محلے کے لوگ باہمی گفت و شنید کے ذریعے اس تجویز پر غور کریں۔ UT لداخ کے پرنسپل سیکرٹری سنجو کھیروار نے 11 مارچ کو DC کانفرنس ہال میں PM وشوکرما کے رجسٹریشن کے عمل اور منظوری کے عمل پر ایک سیمینار کم بیداری پروگرام کی صدارت کی۔ سیمینار کا بنیادی مقصد رجسٹریشن کے عمل کو بڑھانا اور اسکیم سے فائدہ اٹھانے والوں کو زیادہ سے زیادہ شامل کرنا تھا۔ شرکاء کو وشوکرما اسکیم کے تحت اہل افراد کے لیے تربیت کے لیے دستیاب انتظامات، ٹول کٹس کی فراہمی، کریڈٹ اور مارکیٹ سپورٹس تک رسائی کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر پرنسپل سیکرٹری نے زیادہ سے زیادہ افراد کو اس اسکیم سے بیداری پھیلانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ اسکیم کے فوائد کا وسیع پیمانے پر اٹھایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اسکیم کا مقصد دستکاروں کو ضروری مہارتوں اور علم سے آراستہ کر کے روایتی دستکاری کے تسلسل کو یقینی بنانا ہے، تاکہ وہ نہ صرف اپنے دستکاری کو برقرار رکھ سکیں بلکہ ترقی بھی کر سکیں۔ تقریب کے دوران ڈپٹی کمشنر لیہ سنتوش سکھادیوے نے وشوکرما اسکیم کو عوام تک رسائی میں شامل کرنے والوں کی کوششوں کی ستائش کی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت کم سے کم -4.8 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -3.6 ڈگری سینٹی گریڈ اور ڈراس میں -8 اور زانسکار میں کم سے کم -14.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ شہریت ترمیمی ایکٹ کے نفاذ کے بعد آسام میں اپوزیشن کانگریس کی جانب سے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا، اور کانگریس کارکنوں نے احتجاجی مظاہروں کے دوران ایکٹ سے متعلق کاپیاں نظر آتش کیں۔ متنازعہ شہریت ترمیمی قانون CAA کے نفاذ کے خلاف منگل کو آسام میں احتجاج پھوٹ پڑا، اور ریاست بھر میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ کے پتلے اور قانون کی کاپیاں نظر آتش کر کے احتجاج درج کرایا۔ سپریم کورٹ کے ذریعے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی جانب سے سیاسی جماعتوں کے ذریعے گمنام طور پر عطیے کیے گئے انتخابی بانڈز کی تفصیلات کا انکشاف کرنے کے لیے 30 جون تک کا وقت دینے کی درخواست مسترد کر دینے کے ایک دن بعد SBI نے منگل کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کے حضور انتخابی بانڈز سے متعلق تمام تفصیلات پیش کر دی ہیں۔ ایکس پر پوسٹ کردہ ایک بیان میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ SBI نے سپریم کورٹ کی ہدایت کی تعمیل کرتے ہوئے، جو اس کے 15 فروری اور 11 مارچ 2024 کے حکم میں شامل ہے، انتخابی بانڈز کا ڈیٹا کل 12 مارچ 2024 کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کو سونپ دیا ہے۔ پیر کو چیف جسٹس آف انڈیا DY چندرچوڑ کی صدارت میں 5 ججوں کی آئینی بینچ نے SBI کو حکم دیا تھا کہ وہ 12 مارچ کو کاروباری اوقات ختم ہونے سے پہلے یہ تفصیلات فراہم کرے۔ سپریم کورٹ نے علیحدہ طور پر الیکشن کمیشن سے کہا کہ وہ یہ تفصیلات 15 مارچ کی شام 5 بجے تک شائع کرے۔ صہیونی حکومت کے سابقہ اور ریزرو فوجی جنرل اسحاق بیرٹ نے جنگ غزہ کے تعلق سے صہیونی فوجی سربراہ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے اقدامات اس کی فتح کا باعث نہیں بن سکتے،
اور اسرائیل جنگ غزہ ہار چکا ہے۔ اس صہیونی فوجی جنرل نے کہا کہ اسرائیل کی فوج اس وقت اپنی نجات کی دہائی دے رہے ہیں اور اسے خود کو بچانے کے لیے فوجی تقویت کی ضرورت ہے۔ سابق صہیونی فوجی جنرل نے کہا کہ جنگ غزہ شروع ہوتے ہی اس نے صہیونی حکام کو خبردار کیا تھا کہ اسرائیل کو کوئی نتیجہ نہیں ملے گا۔ صہیونی حکومت کے سابق اور ریزرو فوجی جنرل نے کہا کہ اسرائیل کی فوج کو غزہ پر حملہ کرنے کے بعد پہلے سے کہیں زیادہ بدتر صورتحال کا سامنا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اب پیش ہے آج کا سوال۔ لداخ میں اونٹ کہاں پایا جاتا ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ کل کے سوال کا صحیح جواب بہت سارے لوگوں نے دی ہے، لیکن سب سے پہلے سمیر علی نے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔